بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افواج پاکستان کے اگلے سربراہ کے تقرر سے متعلق بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ذرا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو شخصیات ہوں گی جو کہ اپنی پارٹی میں بڑا مقام رکھتی ہیں. دونوں پاکستان کے بڑے صوبوں کے سابق گورنرز رہے ہیں اور ان میں ایک شخصیت ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی رکھتی ہے. تو ذرا ہم آغاز میں جاننا چاہیں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا آئینی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں، کیا کیا سینیریوز بن سکتے ہیں، اور پھر بطور مجموعی سیاسی صورتحال کیا بن رہی ہے. عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے اپنا مطالبہ منوا پائیں گے نہیں منوا پائیں گے. تو بہت ساری آئینی اور قانونی معاملات کو مکس کر کے ذرا آج کی ہم ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ پنجاب اور سندھ کے سابق گورنر حضرات، یعنی کہ سابق گورنر پنجاب جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب تشریف فرمائے. کھوسہ صاحب سے ہم آغاز کریں گے. سر ٹو سٹارٹ وتھ لطیف کھوسہ صاحب، ظاہر ہے آج کل جو سیاسی ماحول ہے اس میں سیاسی، آئینی، قانونی معاملات سب خلط ملط ہوئے ہیں. تو آپ کا ظاہر ایک بڑا زبردست ایک لیگل ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. پی ٹی آئی کی اپنی ایک اوپینین ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ. میں سر آپ سے صرف ایک لیگل اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہوں کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مطلب وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی افواج کے سربراہ ہوتے ہیں وہ کچھ ناموں پر مشتمل ایک فہرست ڈیفنس سیکرٹری کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ جو فہرست ہے وہ سمری کی صورت میں براستہ وزیر دفاع وزیر اعظم پاکستان تک پہنچتی ہے. یہاں تک میں نے صحیح بتایا؟ ایسے ہی ہوتا ہے یہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح بتایا، ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دو صورتیں کہ یا تو وزیر اعظم پاکستان کہے کہ یہ جو 5 نام آئے اس میں سے مثال کے طور پہ فلاں نام جو ہے یہ اگلا آرمی چیف ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے اور وہ آرمی چیف بن جائے، اور یا وزیر اعظم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مزید نام بھیجیے. ایسا ہی ہے؟ یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. اور سر وہ جو نام آرمی چیف جو بھیجتے ہیں ڈیفنس سیکرٹری کو، اس میں لازم ہے کہ وہ جو بھی 5-6 جتنے بھی نام ہوں وہ ٹاپ 5-6 ہی نام ہوں، یا ان میں سے ممکن ہے کہ کوئی 1-2 نام نہ بھی ہوں؟ یہ بھی ممکن ہے یا پابند ہے آرمی چیف کے نہیں ٹاپ کے 5 ہیں؟ نہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بالکل آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں جو سینئر موسٹ ہیں. اوکے. اور وزیر اعظم جو ہے وہ پھر ان دا کیس کے وزیر اعظم کہیں کہ آپ مجھے مزید نام بھیجیں، ان میں وزیر اعظم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مزید نام بھیجیں، یا وزیر اعظم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں نام نہیں بھیجا تو وہ بھی تو بھیجیں؟ نہیں دیکھیں، بیسیکلی یہ بنیادی طور پر آئین میں یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، اور وزیر اعظم کے پاس تو موجود ہے، سینیورٹی لسٹ بھی موجود ہے. وہ کوئی راز نہیں ہے، سب کو بتایا جا رہا ہے. بالکل وہ لے سکتے ہیں، سینئر موسٹ کو بھی لے سکتے ہیں، وہ پہلے دوسرے تیسرے میں سے کسی ایک کو لے سکتے ہیں. ایسی کوئی بندش ان پر نہیں ہے. وہ کوئی ایسا نام بھی نامزد کر سکتے ہیں جو سمری میں لکھا ہی نہ ہو وزیر اعظم پاکستان؟ دیکھیں اس میں کوئی ممانعت ایسا نہیں ہے، نہ کوئی وضاحت ہے اس میں، کوئی قانون میں کوئی بندش نہیں ہے. لیکن ایک نارمز بھی ہوتے ہیں کہ آرمی چیف یا آرمی کے اپنے اندر ایک میکنزم جو ان کا ہے، وہ نارملی آرمی چیف جو ہے وہ کور کمانڈر یا سینئر جو ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے وہ بھیجتے ہیں نام. تو ظاہر ہے کہ اس کی تکریم اور تعظیم اتنی ہی محترم اور مقدم متصور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے کہ یعنی آئینی تقاضا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس جائے گی وہ سمری، پھر ہی وہ حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. لا محالہ یہی طریقہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں صدر پاکستان یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ چاہیں تو اس کو ڈیلے کر دیں. یہ میں ایک جنرل ایک بات پوچھ رہا ہوں، یعنی ممکن ہے کہ صدر پاکستان چاہیں تو اس میں لیت و لال سے کام لیں، ڈیلے کریں؟ نہیں، یہ خالصتاً وزیر اعظم کا جو ہے یہ اختیار ہے. اس لیے اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز چونکہ ہمارے آئین اور اس کے مطابق جو ہے صدر پاکستان ہی کے اس سے ہوتی ہے. صدر پاک اگرچہ وہ سیکشن آفیسر بھی کرے تو وہ صدر پاکستان، دی پریزیڈنٹ آف پاکستان از پلیز ٹو سو اینڈ سو. تو یہ جو ریاستی روایات یا ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہ صدر کے نام پر ہوتی ہے. لیکن اس میں صدر صاحب کا کوئی ثوابدید نہیں ہے اوور رائڈ کرنے کا یا ڈیلے کرنے کا. ٹھیک ہے. اور سر آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ظاہر بڑے سیزن پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں، کوئی ایسی ایگزامپل یاد پڑتی ہے کہ جب کوئی ایک نام نہ ہو سمری میں پھر بھی وزیر اعظم نے نامزد کر دیا ہو؟ ایسی کوئی یاد پڑتی ہے آپ کو نظیر، یا نہیں ہے ایسی کوئی نظیر؟
حالیہ تاریخ میں کم از کم یا تاریخ نہیں، یہ تو ہوا ہے کہ کچھ نام اور منگوائے گئے تھے، یہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ جو ہے اس سے متجاوز کر کے اس کے باہر کیا گیا ہے وہ، لیکن یہ ہوا ہے کہ جو ہے نام اس میں نہیں، اگر وزیر اعظم نے سمجھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اور نام بھی بھیجیں، تو اس کے ساتھ ہی نیچے والے نام بھی 2-3 بھیج دیے گئے تھے جن میں سے منتخب کیا گیا تھا. ٹھیک. اور ایک آخری سوال اس پہ پھر میں عمران اسماعیل صاحب کی طرف آؤں گا کہ اس پر یہ اعتراض آپ کی نظر میں کتنا جائز ہے کہ جو کہ مثلا پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھائی آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سرین خلاف ورزی ہے کہ آپ اتنا حساس معاملہ اوروں سے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ لندن میں جا کے اس پہ مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے صاحب سے کر رہے ہیں جن کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ جن کو مجرم قرار دے رہی ہے. یہ اعتراض آئینی اور قانونی آپ کی نظر میں طور پہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مشاورت کی حد تک تو کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ، کیونکہ ایک مثال کے طور پر ایک الائنس میں ہے اس وقت گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ ہے، کولیشن پارٹنرز کے سربراہوں کے ساتھ اگر جو ہے یہ مشاورت کوئی وزیر اعظم سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ اگرچہ آئینی تقاضا نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر سیاست میں انہوں نے اگر ان کو بھی آئینی تقاضا نہیں ہے لیکن آئینی قدغن بھی نہیں ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے، حساس معاملہ ہے اس سبب نہیں. اس میں وہ دوسری بات کہ وہ سزا یافتہ ہیں، ایک جو ہے فی الحال ان کی اگرچہ اپیل جو ہے وہ بھی داخل دفتر کر دی گئی ہے کہ وہ آئیں گے تو اس کو جو ہے برآمد کروا کر سماعت کی جائے گی، اس حساب سے حتمی نہ متصور کی جائے، مگر اس حد تک ان کا اعتراض ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے شخص کے ساتھ آپ جو ہے وہ نہیں مشاورت کر سکتے جو فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو، کہ اس حد تک تو شاید ان کی بات میں کوئی وزن ہو. مگر یہ تو واضح کر دیا ڈیفنس منسٹر نے کہ کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی. عمران اسماعیل صاحب اس پہ بے اختیار ہنس پڑے جب آپ نے کہا کہ مشاورت نہیں ہوئی، اور وہ اس لیے بھی کہ موصوف کا ہی وزیر دفاع کا میں نہیں کہہ رہا، ایک سابقہ بیان، آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، میں بھی انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کچھ دنوں پہلے ایسا بیان دیا تھا جس سے واضح اشارہ ملا تھا کہ مشاورت ہوئی ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع نے کہا کہ مشاورت انہوں نے، دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشاورت ہوئی ہے یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ وہ تو پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا، 18 کے بعد ہوگا مشاورت کا، اس لیے ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں. میرا ظاہر ہے کہ نہ میں موجود تھا، اور میں بھی انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہیں کا ایک سابقہ بیان ایسا تھا کچھ دنوں پہلے کا جس سے واضح اشارہ مل رہا تھا کہ مشاورت ہوئی. بٹ ٹھیک ہے، چلیں آپ نے بھی اپنی رائے دے دی اور بالکل آپ نے ان کو کوٹ کیا. اب عمران اسماعیل صاحب، یہ جو ساری ایک لیگل پوزیشن ہم نے سمجھ لی، اب یہ ظاہر ہے کھوسا صاحب کی رائے ہو سکتا ہے کسی اور لیگل ایکسپرٹ کو اس سے اختلاف ہو یا آئی ڈونٹ نو، لیکن اب سر اس سارے پروسیس میں آپ کیسے فٹ ان ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نامزد نہ کریں، شہباز شریف نہ لگائے اگلا آرمی چیف، یہ وہ، یعنی آپ اگلے 15 دنوں میں، بس میرا سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کیا آپ کا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ نہ لگائیں، یا آپ کا مطالبہ ہے کہ بھائی اب ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو ہونا سمری آنی ہے اور انہوں نے لگانا ہے، پورا پروسیس بتا دیا ہے کھوسا صاحب نے. دیکھیں وسیم، ہم بڑی سمپل سی بات کریں، کوئی گھما پھرا کے یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. صحیح. ہم آپ بھی کافی سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ بھی سیاست کو سمجھتے ہیں، کھوسا صاحب بھی سینئر ایک سیاستدان ہیں، میں نے بھی تقریباً 25-30 سال اس کام میں لگا دیے. ہم کچھ بھی بولے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مشاورتی عمل جو ہے یہ پچھلے کم سے کم 2 سے 2.5 مہینے 3 مہینے سے ہی چل رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف کے بار بار لندن جانے کے مقاصد کیا ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایجپٹ سے وہ کیوں لندن بھاگے گئے تھے. اپنے بھائی کی چمی لینے نہیں گئے تھے کہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر ان کو بھیا نے دے دیا اور بہت خوش ہو گئے. وہ وہاں بار بار کیوں رک رہے تھے؟ ہم سب اتنے بولے اور ننھے نہ بنے نا، ہماری پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کچھ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کچھ مجھ پہ کرتے ہوں گے، کچھ کھوسا صاحب پہ کرتے ہوں گے. کھوسا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے وزیر دفاع کو کوٹ کیا ہے اور وزیر دفاع نے تو ان کا آخری بیان بہرحال یہ ہے کہ کوئی مشاورت نہیں. میں کھوسا صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں وزیر دفاع کی بات کر رہا ہوں، اور میں کھوسا صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اتنی تو کھوسا صاحب جسارت دکھائیں نا کہ یہ بات ہے کہ یہ مشاورت کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ بالکل انہوں نے اتنی جسارت دکھا دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ اعتراض بظاہر ٹھیک لگتا ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص سے مشاورت ہو رہی ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان ایک خاص رائے دے چکی ہے. بالکل ٹھیک، اس سے زیادہ اور کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک، اس بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے بات کہہ دی ہے.
اب یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو بالکل بیوقوف بنا لیں گے, جس طرح یہ جو بات کہہ دیں گے قوم ادھر چل پڑے گی. آپ کو اس پر اعتراض یہی ہے صرف عمران اسماعیل صاحب کہ بھائی کیوں نواز شریف صاحب جو کہ مفرور ہیں, عدالت پہ فیصلہ آ چکا ہے, بالکل ہے, یعنی یا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ یعنی فور ایک لمحے کو فرض کریں کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آپ کو اور کوئی اعتراض نہ ہوتا, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, وہ لگاتے آرمی چیف, ٹھیک ہے, پھر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. نہیں دیکھیں, ہم تو پہلے تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی یہ اس پروسیس کو ڈیلے کر لیں, الیکشن اناؤنس کریں, الیکشن کے نتیجے میں آنے والی حکومت جو ہے وہ آرمی چیف لگا لیں, کیونکہ ہماری طرف سے تو یہ حکومت ہی لیجیٹمیٹ ہے, ہم تو اس کو لیجٹ ماننے میں ہماری پرابلم ہے. ہمارے تو 24 بندے خریدے گئے, اس میں تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا کارروائی ہوئی تھی. اب اس طرف ہم جائیں گے تو پروگرام کا رخ تبدیل ہو جائے گا. لیکن جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ریموول ہوا, اس کے بعد سے انسٹیبلٹی فیکٹر تو پاکستان میں آ گیا تھا, اور ان کے اپوائنٹ کردہ یا ان کی چیزوں کے اوپر کوشچن مارکس لگیں گے. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ آنے والی حکومت آ کے کر لے. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اب تو آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا نا, پریکٹیکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی بھی وقت ہے, اگر یہ کرنا چاہیں تو کریں, نہیں کرنا چاہتے, یہی لگانا چاہتے ہیں, بڑا شوق ہے کرنے کا تو کریں, اور میرٹ پہ کر لیں, جس کو جو سینئر ہے سب سے اس کو لگا لیں. ہمارا تو کوئی نہ فیوریٹ ہے, نہ ہمیں کسی سے اعتراض ہے, نہ کوئی ایشو ہے. اگر کوئی اس میں لائکس ڈس لائکس نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہیے نا کہ جو آئین کے مطابق لگا دیں, چونکہ آئین پابند نہیں کرتا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی طرح کے سینئر موسٹ کو لگایا جائے, سو سینئر موسٹ کو لگا دیں, کسی کو بھی جو آئین کے دائرے میں اس کو لگائیں. چونکہ اگین جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آئین کے مطابق تو جو 5 یا 6 نام آئیں گے وہ سارے کے سارے آئین کے مطابق ہیں. اس میں کون سا آئین کے مطابق نہیں ہے, کس کو چیلنج کریں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ جائے لائکس اینڈ ڈس لائکس کے بھیا سے پوچھیں, اور بڑے بھیا سے پوچھیں, چھوٹے بھیا سے پوچھیں, پھر ادھر سندھ میں آ کے پوچھیں, پھر پنجاب جا کے پوچھیں. آپ جو میرٹ پہ ہے, جو سب سے ٹاپ سینئر موسٹ ہے, اس کو لگا دیں. اچھا, اس پر ایک اعتراض یہ آیا کل قاہرہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا, آپ سے بتائیے پھر میں جاتا ہوں دوبارہ خود صاحب کی طرف, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر لگائیں تو آپ ایک ابہام پیدا کر دیتے ہیں اتنے حساس پوسٹ کے حوالے سے, یعنی گویا آپ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ باہر سے کوئی بندہ لا کے لگا دیں, اسی لاٹ میں سے لگنا ہے نا. وسیم, آپ نے پہلے دیکھا نہیں, پہلے ہوا نہیں. وہ جو کس کو لگا رہے تھے, وہ جنرل ضیاء نام تھا ان کا, ضیاء الدین بٹ صاحب, ضیاء الدین بٹ صاحب جن کو نواز شریف لگانا چاہ رہے تھے, آپ نے دیکھا نہیں. واز ہی آن میرٹ؟ ہی واز ناٹ آن میرٹ. ریوولٹ ہوا آرمی کے اندر, ریوولٹ ہوا انسٹیٹیوشن کے اندر, لوگوں نے پسند نہیں کیا, پاکستان کی عوام نے پسند نہیں کیا. وہ میرٹ کی خلاف ورزی کس طریقے سے تھی؟ یعنی نواز شریف صاحب کے اس اقدام کو آپ پسندیدہ یا غیر پسندیدہ قرار دے سکتے ہیں, لیکن وہ اس میں آئینی خلاف ورزی کیا تھی اس میں؟ آئین نہیں, میرٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے آئین کی بات نہیں کی. آئین کا لفظ آپ بار بار استعمال کریں. میں نے آپ سے کہا کہ جو 5-6 جنرلز کوالیفائی کرتے ہیں وہ سب آئین کے مطابق ہوتے ہیں, کوئی کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا, لیکن ایسا نہیں بھی ہوتا تو بس اب ٹھیک ہے لگائیں. آپ کہتے ہیں سینئر مجھ کو لگائیں اور اب آگے چلیں. اب اس پر معاملے پہ آپ کی پوزیشن یہی ہے نا آج کے دن؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر کام یہ ہوگا, جو دیر پا ہوگا, کہ آنے والی حکومت اس کو لگائے, انتخابات کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور آنے والی حکومت اس کو لگائے, اس کو فی الحال ہولڈ پہ ڈالیں چیز کو. وہ نہیں کرتے, ان کا بہت شوق ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی پسند ناپسندیدہ نہیں ہے. وہ زیر لب مسکرا رہے ہیں اس پہ, سینئر ترین ہے اس کو لگا. پوائنٹ آ گیا, ٹھیک. اچھا, اب اگر خود صاحب اجازت دیں میں ذرا دوسرے موضوع پر آؤں, اس پہ بھی سٹارٹ آپ سے کریں اور اپنی ایک لیگل اوپینین اگر آپ اس پہ دے سکیں. میں تھوڑا سا عرض کر دوں, بتائیے. یہ ممکن نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ 29 کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے, ان کو ہولڈ نہیں کر سکتے آپ کو 29 سے پہلے کرنا ہی کرنا ہے. اور ویسے ان کی اطلاع کے لیے سینئر موسٹ ہی انشاءاللہ لگ رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ 19 کو ایک ریٹائر ہو رہا ہے, 27 کو ایک ریٹائر ہو رہا ہے, سینئر موسٹ کون ان میں سے آتا ہے وہ اور بات ہے, لیکن سینئر موسٹ ہی آ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ جو صاحب نام بھی دس دو نا, ختم کرو ساری اتنی ٹینشن. نہیں, سینئر موسٹ اچھی گل نہیں ہے, ٹریڈیشن سینئر موسٹ ہوئے گی, لیکن آپ نے آگے اس میں وہ ڈال دیا نا کہ 19 والا ہے کہ وہ 27 والا ہے کہ 28 والا ہے, وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ تو فیکچوئل, وہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا جی. صحیح ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوسا صاحب کہ یعنی وہ تو ماضی میں بھی قانون سازی اور آئین سازی ہو گئی تھی نا توسیع کے حوالے سے, تو اگر کرنا چاہیں, اگر فریقین راضی ہوں تو اس کی ایک صورت تو ہے نا آئینی, ایک آئینی صورت نکال ہی لی تھی نا آپ سب لوگوں نے مل کے 3 سال پہلے آج سے. نہیں تو پھر
مل کر اگر بیٹھ سکتے تو اور کیا چاہیے تھا وسیم. میرا تو خواہش ہے خدا را مل بیٹھ کر فیصلے کریں, عدالتوں میں نہ جائیں, نیوٹرلز کو پاس نہ جائیں, اپنی داڑھی ان کے ہاتھوں میں نہ دیں, آپس میں مل بیٹھ کر ساری چیزوں کے فیصلے کریں تو یہ رولا ہی مک جائے. مل بیٹھ کی تو بات ہے ساری. یعنی آپ سمجھتے ہیں ان کا جو مطالبہ نہیں ہے ہمارے, جو صدر پاکستان کا جو ایک کیا تھا, ایک پروپوزل تھا کہ مشاورت آئینی تقاضا ہے, آئینی قدر نہیں ہے, لیکن مشاورت سے ہی لگ جائے اگلا آرمی چیف, تو کیا ہی بات ہے. تو یہ اس میں منطق ہے آپ کے خیال میں ان کے اس پروپوزل میں؟ بالکل میرا تو خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل اس میں دیکھیں نا, جب اگر آپ بیٹھے, اگر آپ چور ڈاکو اور کنٹینر سے اتر آئیں اور ڈیزل کہنا بند کر دیں یہ ساری چیزیں, تو پھر تو بات ہو سکتی ہے نا. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, فلان ہے, یہ میرے خیال میں تو یہ بند ہونی چاہیے. اب وی مسٹ گرو اپ. عمران خان از اے ویری پاپولر لیڈر آف اے ویری بگ پارٹی. اب میرے خیال میں ان میں بھی ذرا یہ ٹھہراؤ آ جانا چاہیے. Is he the most popular leader in your opinion? ویسے کھوسا صاحب, ایسے ایک ضمنی سوال. دیکھیں مجھے کہنے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ جتنے آپ کے بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ 8 سیٹوں سے ایم این اے بنے ہیں, اس میں کون سی ایسی مجھے ریزرویشن ہے یہ کہنے میں اس وقت. So آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اگر ابھی انتخاب کا میدان سج جاتا ہے تو he has a fair chance of winning the elections, his party? دیکھیں الیکٹورل ڈائنامکس ذرا مختلف ہوتے ہیں. ہماری پالیٹکس جو ہے پاپولر پالیٹکس سے ہٹ کے الیکٹیبلز کی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی آ گئی ہے. تو الیکٹیبلز کی پالیٹکس میں آپ کے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. سو اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیم. وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. ایک کی اجازت ہے, بریک کے بعد یہیں سے خوش آمدید. لطیف کھوسا صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کھوسا صاحب, ایک اور موضوع پہ بھی آپ اپنی لیگل اوپینین دے دیں, کیونکہ اس پہ اگین وہ بھی سیاسی اور لیگل معاملہ دونوں ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی خطاب کیا اور اس بات کو دہرایا کہ یار میں وزیر اعظم رہا ہوں سابق, میرے پہ حملہ ہو گیا ہے, میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, عام آدمی کا کیا ہوتا ہوگا. ایک تو پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں ان کی ڈیمانڈ کتنی جائز ہے کہ وہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں وہ کاٹ دو. نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے کیا لیگلی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک کیس میں ایک ایف آئی آر کٹ چکی ہو, جو کہ ان دس کیس اب کٹ چکی ہے, تو پھر اب دوسری ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی؟ اس پہ سپریم کورٹ کا کوئی کیس اور حوالہ ہے اس حوالے سے؟ کھوسا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ بالکل ان کا میں سمجھتا ہوں بالکل جائز بات ہے کہ جس پر حملہ ہوا ہے, جو مضروب ہوا ہے, جو قاتلانہ حملے کی ٹارگٹ تھا, جو وکٹم ہے, اسی کے بیان پر بالکل ایف آئی آر ہونا چاہیے تھی. ہم خود اس کے جو ہے ایگریوڈ ہیں کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا 18 اکتوبر جب کارساز میں 18 اکتوبر 2007 میں حملہ ہوا اور ہمارے بے بہا لوگ جو ہے وہ انہوں نے جان نثار شہید ہوئے, بی بی کو اللہ نے جو ہے محفوظ رکھا. میں رات بیٹھ کر میں نے بے نظیر بھٹو شہید کی ڈکٹیشن پر, ان کی ہدایات پر میں نے خود ایف آئی آر وہاں تیار کر کے, اور ہمارا قائم علی شاہ جو اس سندھ چیپٹر کے صدر تھے, ہم نے ان کو دے کر بھیجا تھانے میں. تو تھانے والوں نے کہا جی ہم نے تو ایف آئی آر جو ہے کانسٹیبل کے ذریعے, پولیس والے کے ذریعے درج کر دی ہے, لہذا انہوں نے ہماری ایف آئی آر درج نہ کی. پھر یہ کارساز میں یہ جو لیاقت باغ کے باہر, یہ ہمارا 27 دسمبر 2007 کو جب بی بی شہید ہوتی ہیں, چونکہ اس میں بھی میں وکیل ہوں, بی بی جب شہید ہوتی ہیں تب بھی ہماری جو ہے ایف آئی آر درج نہ کی گئی, اور پھر بھی ایک پولیس والے نے وہاں ایف آئی آر درج کر دی. ہم نے بڑی کوشش کی دونوں جگہوں پر اپنا ایف آئی آر درج کروانے کی, لیکن باوجود درج نہ ہو سکی. اور آپ کے خیال میں خان صاحب کے کیس میں اسی کا ایکشن ریپلے ہوا ہے, اسی کا تسلسل ہے جو 2 مثالیں آپ نے دی؟ ایگزیکٹلی. اور وہی سین بھی, کرائم سین بھی جو ہے پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. اب لیکن لیگلی کیا ہو سکتا ہے, یہ تو آپ نے بتا دی بڑی امپورٹنٹ بات. اب عمران خان صاحب اگر چاہیں تو ان کو جواباً یہ کہا جائے کہ صاحب اب تو ایف آئی آر درج ہو گئی, اب تو نہیں ہو سکتی. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایف آئی آر کٹوا سکیں. دیکھیں ایک بات تو افسوسناک ہے کہ پنجاب بھی انہی کے پاس تھا, ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, چیف منسٹر بھی انہی کا تھا, اور پولیس بھی انہی کی تھی, اور ضلع بھی چیف منسٹر کا تھا. خود پنجاب کے چیف منسٹر کا ضلع تھا, وزیر آباد گجرات میں آتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے. چیف منسٹر کی ایک ڈائریکشن جو ہے براہ راست نہ صرف آئی جی, نہ صرف ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری, یہ کسی کے ایک کو جو ہے ان کی کمپلینٹ لے کے کہتے رجسٹر اے کیس اپون دا کمپلینٹ آف مسٹر عمران خان نیازی,
تو ان کا باپ بھی درج کرتا, اور یہ بات جو ہے اگر اسی دن چلے جاتے یا اگلے دن ہی چلے جاتی, پی ٹی آئی جو ہے 22AB ضابطہ فوجداری میں اسی سیشن کورٹ کے پاس چلی جاتی, تو سیشن جج بھی وہاں سے ڈائریکشن دے کے کہ 154 CRPC میں چونکہ قابل دست اندازی جو ہے وقوع کا ارتکاب جو ہے اس سے مترشح ہوتا ہے, اس لیے FIR درج کرے, اسی دن یا اگلے دن درج. اب تو سپریم کورٹ پاکستان چلے گئے, وہ اب کچھ ہو سکتا ہے چونکہ اب تو دیکھیں جی, ایک سغرا بی بی والا کیس لارجر بینچ نے یہ ایک اسی ایشو پر سغرا بی بی کی طرف سے گئی پٹیشن کہ میری FIR درج کی جائے, چونکہ میرے ملزم فلاں 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 ہیں اور فلاں کا میرے خامند کے قتل کا پرچہ جو ہے وہ غلط قسم کا فلاں نے درج کروا دیا ہے. تو یہ آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور سارے 7 ججز نے بیٹھ کے کہا کہ FIR تو ایک ہی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں تفتیش کا یہ عوامل میں تفتیشی اس کا پابند نہیں ہے. اس کو انفارمیشن آ گئی کہ جرم ہوا ہے, اب وہ کون ہے مجرم کون ہے ملزم, ان لوگوں کو جو ہے چلان کرنا ہے, کون سی شواہد جو اکٹھے کرنے ہیں, وہ واجب کر دیا گیا پولیس پر کہ آپ نے ہر پہلو سے یعنی اب دیگر عناصر کو شامل کرنی ہے, تفتیش کیا جا سکتا ہے, تفتیش کا دائرہ وسیع ہوتا ہے, FIR نہیں کر سکتی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں آپ نے بتا. ٹھیک ہے, میں ذرا اس بھی اجازت دیں کہ عمران صاحب, ٹھیک ہے آپ کو, اور جن کو محترم عمران خان صاحب جنہوں نے نامزد کیا تھا نا, ان کو بالکل یہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے 161 کا بیان شامل FIR کے یہ ممکن ہے, آپ ہو جائے گا, اور بالکل, اور اس پر تفتیشی پابند ہے کہ ان کو شامل کرے یا نہ کرے, بار کہ اس پر تفتیش کرنا اس پر واجب ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اب عمران اسماعیل صاحب, اس میں آپ کو شکوہ ہے چیف ایگزیکٹو آف پنجاب پرویز الہی صاحب سے؟ بالکل ہے جی, بالکل شکوہ ہے, اور ہم نے شکوہ کا برملا اظہار بھی کیا ہے, اپنے عمران خان صاحب سے بھی اظہار کیا ہے اس کا, اور پنجاب حکومت سے, چیف منسٹر سے بھی اظہار کیا ہے کہ جب ایک شخص کے اوپر, چاہے وہ دیکھیں نا, ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ ان کی شہادت ہو گئی, لیکن FIR اس طرح کی نہ کٹ سکی جو وہ کٹوانا چاہتے تھے. ان کے اوپر اٹیک ہوا, وہ FIR نہ کٹ سکی. لیاقت علی خان کا نہیں پتہ لگا ہمیں کیا ہوا. ہم اس پروسیس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں, اور یہی ہم نے ایک وتیرہ رکھا ہوا ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کروائیں. مجھے اعتراض ہے, مجھے تو جو GIT بنی ہے, مجھے تو GIT پہ بھی بھروسہ نہیں ہے. جب تک FIR نہیں کٹتی, عمران خان نے جو نام لیے ان ناموں کے اوپر FIR نہیں کٹتی, جب تک طاقتور لوگ اپنے آپ کو لیبل نہیں پاتے کہ وہ جواب دہ ہیں کسی کے. ممکن ہے کہ جو نام عمران خان صاحب نے لیے اس میں کوئی 1-2 یا کچھ نام جو ہے وہ نہ ہو اسی چیز میں انوالوڈ, ممکن ہے, لیکن یہ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا. پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے. اور ٹورڈز دی اینڈ عمران اسماعیل سے بتائیں کہ کیا لانگ مارچ کی کیا صورتحال ہے, کب پہنچ رہے ہیں اسلام آباد؟ لانگ مارچ کا پلان تو ہے کہ سنڈے کو عمران خان صاحب وہاں پہنچ جائیں گے, اور سیٹرڈے تک ہم لوگ اپنی ساری لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے, اور جو جگہ سپریم کورٹ نے ہمیں مختص کی ہے اس جگہ پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے, اور وہاں پہ پھر اس کے بعد آگے کے لائے عمل کا اعلان عمران خان صاحب کریں گے. ٹھیک ہے, فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. کھوسہ صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ PTI ایک اچھا اجتماع کر کے اپنا یہ مطالبہ منوا پائے گی قبل از وقت انتخابات کا؟ دیکھیں, میں تو کہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے سڑکوں پر اور جلسے جلوسوں پر سے جو ہے حل نہیں ہوا کرتی ہے. ہماری ریاست جو ہے تعطل کا شکار ہے. جمہوریت جو ہے بالکل بیکار ہو کر, لاغر ہو کر 6 مہینے سے کام نہیں کر رہی ہے. دیکھیں, پارلیمنٹ میں جب تک اپوزیشن نہ ہو وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اب ابھی فرینکلی ارلی الیکشن جو ہے وہ اس تعطل کا حل ہے, اس جمہوری جو تعطل ہے اس کا حل ہے؟ دیکھیں, جب یہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے تو کیا اس الیکشن کمیشن کے تحت یہ الیکشن کو مان جائیں گے؟ تو یہ کیوں آ کر نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں, جب آپ پارلیمان کو بے توقیر کر دیتے ہیں تو ریاست کو آپ نے تعطل کا شکار بنا دیا, کیونکہ ریاست کی تعریف اگر آپ آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو عوام کو مقتدر کرتی ہے. اس میں نہ نیوٹرلز ہیں, اس میں نہ عدلیہ ہے, اور ریاست کی وفاداری اور آئین کی تابعداری یہ ہر ایک پر واجب ہے. آرٹیکل 5 میں دیکھیں, آرٹیکل 5 آپ کا عمرانی معاہدہ جو آئین کا ہے, خدا را اس پر عمل کریں. PTI آئے واپس پارلیمان میں, الیکشن کمیشن کو بھی جائزہ لیں,
اور الیکٹورل لاز کو بھی جائزہ لیں تاکہ ایک ہی دفعہ یہ شفاف الیکشن کی طرف ہم بڑھیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے 2-4 مہینے آگے پیچھے آگے ہو جائے گا الیکشن. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ جناب لطیف کھوسہ صاحب، جناب عمران اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے دونوں کی رائے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو عجیب و غریب صورتحال ہے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، بہت عجیب و غریب صورتحال ہے. اس پر کراچی میں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ کرتی تھی یا ہے ابھی تک ایم کیو ایم، وہ کیا رائے رکھتی ہے، خالد اظہر الحسن صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. خوش آمدید. کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عجیب و غریب صورتحال ہے جہاں پر تمام تر جماعتیں اپنے اپنے موقف رکھ رہی ہیں. بلدیاتی الیکشنز کا ایک مرحلہ ہوا اور پھر مرحلہ نہیں ہو پایا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ چاہیں، آپ اگر عدالت کہے گی تو ہم الیکشن کرا دیں گے، لیکن ہمارے پاس نفری نہیں ہے، نفری ہماری بزی ہے، پولیس فورس ہمارے پاس نہیں ہے، وہ سیلاب اور اس حوالے سے بزی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جناب پہلے ڈی لمیٹیشن، یعنی عجیب بات ہے کہ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات جو یعنی کا فوری مطالبہ نہیں کر رہی، بلکہ کہہ رہی ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہو جائے، 140A ہو جائے، میئر با اختیار ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کے بعد بلدیاتی الیکشنز کرائے جائیں. اب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، خاص کر جماعت اسلامی ایم کیو ایم کو اس بات پر بلیم کرتی ہے کہ ایم کیو ایم چونکہ اس وقت اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پر ہے، اس لیے ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. یہ ایم کیو ایم چاہتی کیا ہے؟ بات کرتے ہیں ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم اور ایم پی ایس ان اسمبلی جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب سے. اظہار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر آپ کے مخالفین آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست کے اعتبار سے اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پر ہے، حالیہ رزلٹس اس بات کے شواہد ہیں، اس لیے یہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا جو پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا، ایم کیو ایم نے بھی شاید نہیں سوچا ہوگا کہ اب ایم کیو ایم ہی جو کہ سب سے آگے ہوتی تھی کہ بھائی بلدیاتی الیکشنز کراؤ، وہی اس سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس پہ ڈی لمیٹیشن چاہیے اور 140A وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں آپ کا جو موقف ہے کہ جناب میئر کو با اختیار بنایا جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد الیکشن ہو. سو ناقدین آپ کے یہی کہتے ہیں کہ بلکہ آج جج صاحب کے بھی ایک کامنٹ سے یہ لگا کہ شاید ان کی بھی رائے ہے کہ یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہی، چونکہ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، پتہ نہیں کتنے عرصے میں ہوگا اور پھر ہوں گے الیکشنز. وسیم بھائی دیکھیں، ناقدین تو اس وقت سیاست برائے منافقت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے تو ان کا ماضی حال مستقبل تباہ کر دیا اپنی سیاست سے، کیونکہ کراچی میں اب وہ نام نہاد جو جہادی ان کا کاز تھا وہ اب جو ہے نا ختم ہو چکا، اور ایک لبرل پروگریسو سوسائٹی ہے. بلکہ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جماعت اسلامی کراچی کا برانڈ الگ ہے اور جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا برانڈ الگ ہے. کراچی میں جماعت اسلامی نے تھوڑا سا پروگریسو لبادہ اڑا ہوا ہے، تو ان کی سیاست تو ہمارے اس ہر اچھے کام کے بھی وہ مخالفت کریں گے. لیکن اس پر کیا کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیں میدان لگائیں الیکشن کرائیں، آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، پہلے یہ ہو جائے، پہلے ہو جائے پھر کرانا. ہمارا دیکھیں وسیم، ہمارے 3 مسائل ہیں نا، ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، پارلیمانی جدوجہد کر رہے ہیں اور عوامی جدوجہد کر رہے ہیں. سپریم کورٹ اس ملک کی سپریم کورٹ ہے. مجھے تو حیرت ہے ہائی کورٹ کے اوپر بھی، مجھے حیرت ہے الیکشن کمیشن پہ بھی. باقی سیاسی جماعتوں پہ تو مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں نا قانونی سوچنے کا. یہ 2 ادارے، یعنی دونوں اداروں کو 2 ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی. ایک 140A کی ترجمانی جو کہ ہماری 4 سال کی جدوجہد تھی کہ بھائی اس پہ عمل کرو. دوسرا ایک اور پٹیشن ہے ہماری جو کہ 2843 آف 2022 سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کو دی کہ ڈی لمیٹیشن مناسب کرو. کیا غلط بات کر رہے ہیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمان کا حلقہ 80,000 پر ہے اور ملیر کی گیوسی 31,000 پہ، تو حافظ نعیم الرحمان کو یہ نہیں چاہیے کہ کہے کہ میرا 80,000 پہ کیوں ہے بھائی، مجھے بھی وہی فنڈ ملے گا جو 31,000 والے کو ملے گا. لیکن یہاں پر عقل موقوف ہو گئی، معاف ہو گئی ان لوگوں کی. تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کل کرا لیں کل. اچھا یہ بتائیں، جب فیصلے پہ امپلیمنٹ کرانا ہو، ایم کیو ایم کے دفاتر گرانے ہو، غیر قانونی تعمیرات کے آڑے میں پوری ایم کیو ایم کا بلڈوز کرنا ہو، تو افتخار چودھری کا فیصلہ ہر پولیس آفیسر کو یاد تھا. آج وہی سپریم کورٹ، وہی چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ایک آرڈر دیا 140A کا، اس نے ایک آرڈر دیا ڈی لمیٹیشن کا، تو وہ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یاد نہیں. آپ جس کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی، کیا اس کو یاد ہے؟ آپ کی حکومت ان کے دم سے قائم ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کی، آپ ہل جائیں تو حکومت گر جائے گی. تو پیپلز پارٹی کو آپ اس بات پہ کنونس کیجئے نا کہ بھائی میئر کو با اختیار بناؤ اور کراؤ الیکشن. یہ جدوجہد تو جاری ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے دور میں بلدیاتی نظام، اتحادی جب نہیں تھے تب بھی جدوجہد جاری تھی، اور ہونے کے بعد بھی. یہ تو پہلے انہوں نے آپ کو کمٹمنٹ دی تھی نا کہ ہم ایسا کریں گے. تو اگر وہ اتنے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں تو پھر یا تو اپنا فیصلہ کیجیے، ان سے کہیے کہ بھائی کرو، اپنا کمٹمنٹ پورا کرو.
पाकिस्तान की कोई जमात बशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी ये बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार नहीं करती। अफसोस के साथ ये कि आमिराना दौर में ही बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होते हैं। तो ये बात तो हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टीज में ले लो ताल से काम क्यों ले रही है। मुझे ही बताएं केपीके में क्यों नहीं हुआ 148 2013 से अब तक? पंजाब में हुकूमत है 148 क्यों नहीं हुआ? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वहां क्यों नहीं हुआ? ये सबके पेट में दर्द कराची आके क्यों हो रहा है? हम तो जो बात कराची के लिए कर रहे हैं वो पेशावर के लिए भी कर रहे हैं, वो लाहौर के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने घरों के अंदर उनका ऑर्डर कुछ और है, यहां पर उनका डिमांड कुछ और है। भाई यहाँ तुम इलेक्शन कल करा लो भाई, तुम एक बार मुंह से कहो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करें। और मुझे बताएं वसीम, ये सुप्रीम कोर्ट मेरी कहां है? श्रीलंका की अदालत थी। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑटोमेटिक होना चाहिए कि 2 जजमेंट पड़ी हैं और उस पर मेरे आईनी इदारे और मेरी सूबाई इदारे नहीं कर रहे, और एमकेएम से सवाल हो रहा है कि पूरी पूरी हुकूमत गिराओ क्योंकि तुम्हारे फैसले पे अमल नहीं हो रहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के तकद्दुस का, उसका जो कंटेम्प्ट है उसका क्या करें भाई? हमें ये भी बता दे कोई। कल गिराते हैं हुकूमत, हमें बता दो सुप्रीम कोर्ट में 4 साल जिद्दोजहद करके एक फैसला लाए एक आम आदमी, फिर क्या करे? क्या सुप्रीम कोर्ट ना जाए? और आम आदमी के हाथ में क्या हुकूमत गिराना है? अगर वही अदालत ही अगर कह दे इलेक्शन कमीशन को कि भाई साहब आप करवाइए, चीजों पर अमल होना चाहिए, वो होता रहेगा, लेकिन आप करवाइए इलेक्शन, तो फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना, अब बार बार तो नहीं कहेगी। अब ये मेरी भी समझ नहीं आता बार बार क्यों नहीं कहेगी, ये आईनी कदगन तो है नहीं। अब नीचे इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हाई कोर्ट हमारा एक और ज्यूरिसडिक्शन है। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि डिलिमिटेशन और 148 मेरा आईनी कानूनी अदालती मामला है, इस पे आप आज अमल और करें। जब तक ये ना हो तब तक इलेक्शन ही ना कराओ। यानी एक बेशक हमारा मेयर ना हो, यानी अगला मेयर ना हो, लेकिन बेइख्तियार ना हो। एक बेइख्तियार मेयर से अच्छा है मेयर ही ना हो। मैं कहता हूं जी मेयर पीटीआई का हो जाए, मैं कहता हूं जी मेयर जमात इस्लामी का हो जाए। इन 2 के बाद, अच्छा क्या इन 2 के बाद क्या वोट नहीं पड़ेंगे कराची में? क्या इन 2 के बाद एमकेएम में ग्राफ क्या बहुत जमीन और आसमान हो जाएगा? क्या इन 2 के बाद क्या पीटीआई और जमात इस्लामी का कराची से खत्म हो जाएंगे? ये डर खौफ क्यों है? मुझे इसका भी तो जवाब दो। तो आप वाहिद कराची की जमात है जो कह रहे हैं कि नहीं कराओ इलेक्शन, तो डर खौफ का इल्जाम तो आप पर आ रहा है ना, इसलिए आप कह रहे हैं नहीं कराओ, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर इलेक्शन कराना। यार ये मैं नहीं कह रहा वसीम भाई, यही तो पूरा मीडिया इस वक्त समझने से कासिर है। ये आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसमें चीफ जस्टिस बैठा, अदालत ने ये कहा है कि ये कराओ, अदालत ने क्या ये भी कहा है कि जब तक ये ना हो तब तक बल्दियाती इंतखाबात ना कराओ। नहीं तो अदालत ने ये क्या कि जिंदगी भर 40 साल तक तुम मेरे फैसले पर अमल दरामद ना करो, बल्दियाती इंतखाबात कराए चले जाओ और मेरे फैसले की कोई हैसियत ही ना हो। तो क्या ये कहा है कि बल्दियाती जब तक ये ना हो जाए तब तक इलेक्शन ना करवाना? फैसले नहीं कह रही ना। फैसले का मतलब ये होता है कि उस पर अमल करो। फैसला को लतीफा थोड़ी होता है जो कोर्ट में 3 जजों ने सुना दिया। अगर यही वजह है तो बस ठीक है, फिर आप इलेक्शन की हिमायत कीजिए, अदालत खुद रोक देगी अगर ऐसा मामला होगा जो आप कह रहे हैं। अदालत कहेगी नहीं हो सकता इलेक्शन, पहले बातें पूरी करो। देखिए अदालत आप पर से तो इल्जाम हटेगा कम से कम। नहीं, हमने कानूनी पिटीशन लगाई हुई है, इलेक्शन कमीशन में भी लगाई हुई है, हाई कोर्ट में भी लगाई हुई है। हम तो अदालत का जो जबान है अदालती जबान में कर रहे हैं। ये सियासी तो टेलीविजन पे हम आपके लिए कर रहे हैं, हमने तो कानूनी और आईनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट को भी हम ये कह रहे हैं कि जनाब इस पे अमल कराया जाए। जो कानून में पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ का जो लैंग्वेज है वो हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो जो फाइनल कोई से प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब कितने अरसे में हो सकता है? 1 हफ्ते में हो सकता है वसीम, 1 हफ्ते में। यानी जो विलिंगनेस है, जो इस वक्त मूड है पीपल्स पार्टी का और बाकियों का, उसके हिसाब से बताइए कितने से होता नजर आता है? पीपल्स पार्टी का अगर मूड है तो मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के 4 सूबों में ये इख्तियार 40 साल तक नहीं होगा, केपीके में भी नहीं होगा। वहां तो खान साहब की हुकूमत है ना, वहां भी 2013 से 148 पे अमल नहीं है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल नहीं है, डिलिमिटेशन पे अमल नहीं है। पंजाब में है ना पीटीआई की हुकूमत, नहीं है अमल। जो वहां पे वजीर बल्दियात जमात इस्लामी के थे ना केपीके में, नहीं हुआ था अमल। ये नहीं होगा, इन जमातों का माइंडसेट नहीं है आम आदमी को। आप कह रहे हैं ये सब नहीं होगा, इस सब ना होने में जाहिर है एक बड़ी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बल्दियाती भी नहीं होंगे, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ भी रहेंगे। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो आम शख्स सुप्रीम कोर्ट जाता है क्या उसके हाथ में हुकूमत गिराना होता है? आप लोग रूल ऑफ लॉ की बात क्यों नहीं कर रहे? आप ये बात एमकेएम पे बार क्यों कर रहे हैं? क्या ये हजारों लोग जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्या वो हुकूमतें गिराने की ताकत रखते हैं? यही तो बात है, वो तो नहीं रखते। आप आम शख्स नहीं, आप सियासी जमातें, और सियासी जमात इतनी आम जिस पे हुकूमत खड़ी है,
اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بنیادی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تو اپنا جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں. عام آدمی تو بیچارہ سکت نہیں رکھتا, آپ نمائندے عام آدمی کے, آپ یہ سکت رکھتے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی کے سوال سے نہیں ہوگا, وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتا نا یہ کام. بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 3.5 سال ہم نے 140 کی جدوجہد کی, انہوں نے عمل نہیں کیا اپنے صوبے میں, اور بہت سی وجوہات جمع ہوئی تو انہیں گھر بھیجا نا ہم نے, چلتا کیا. ایک وجہ یہ ہے, اور وجوہات جمع ہوں گی تو 4-6 مہینے کا ٹینیور ہے, ہو سکتا ہے ہم 2 مہینے پہلے گھر بھیج دیں. تو یہ تو ہماری پارٹی کی ثوابدید ہے اور ہمارے ووٹرز کا اس پہ ایک ریفلیکشن ہے. بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب, زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر.